نہیں یاور تدبیر سے کیا ہوگا، کیا حال کہوں اپنا قسمت کا گلا ہوگا۔ اے عرش مکان والے شکوہ تو ذرا سن لے، اے عرش مکان والے شکوہ تو ذرا سن لے، شکوہ تو ذرا سن لے، افسانہ میرے غم کا کچھ درد بھرا ہوگا۔ تقدیر نہیں یاور تدبیر سے کیا ہوگا، کیا حال کہوں اپنا قسمت کا گلا ہوگا۔ دیکھا نہ کبھی میں نے مقصود کا رخ سارا، دیکھا نہ کبھی میں نے مقصود کا رخ سارا، مقصود کا رخ سارا، محروم کوئی مجھ سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میرے پاس ایک ایسی فیملی ہے جس میں دو بچے، دو بھائی ڈسیبل ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ سال پہلے جب یہ اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹے بچے تھے اور پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تب ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی آگ کے اندر، جو گرم ایش ہوتی ہے اس میں یہ دونوں بچے چلے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی دونوں لیگ کاٹنی پڑی۔ یہ دو بھائی ہیں، ان کا والد صاحب اس ٹائم بھی مزدوری پہ گیا ہوا ہے، وہ ایک پھیری لگاتا ہے، کچھ فروٹ وغیرہ سیل کرتا ہے۔ تو ان کی والدہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی جو چھوٹی سی ڈسکشن تھی، اپنی پیاری والدہ محترمہ سے ڈسکس کی تھی، اور الحمدللہ میری والدہ نے ان کے لیے پروو کیا تھا کہ ان کو چھوٹا کاروبار کروائیں گے، اور اللہ کے کرم اور فضل سے ان میں سے ایک بھائی جو بچہ بیٹھا ہے، ایک رکشہ چلاتا ہے، یہ ایکسپرٹ ہے اس کا، اور یہ راولپنڈی میں چلاتا ہے، اور پہلے یہ کسی کے پاس رینٹ کا رکشہ لے کے آٹو رکشہ چلایا کرتا تھا۔ تو جب ان لوگوں سے ڈسکس کیا گیا کہ ہم آپ لوگوں کو کون سا ایسا کاروبار کروایا جائے جس سے آپ لوگ امپاور ہو سکیں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ روزی روٹی کمائیں، تو کیونکہ یہ بچہ جس فیلڈ میں جو شخص بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ شامل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو ہم وہی کاروبار کرواتے ہیں جس میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہو اور جس میں ان کا شوق بھی ہو۔ تو کیونکہ یہ بچہ اسی فیلڈ سے تھا، یہ آٹو رکشہ چلاتا تھا اور رینٹ پہ چلاتا تھا، تو الحمدللہ اس بچے کو ایک رکشہ جو پچھلے دنوں ہم نے ملتان سے پرچیز کیا، الحمدللہ اس بچے کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور باقاعدہ ایک میکینک سے سارا کچھ اس کی چیکنگ کر کے یہ رکشہ ہمیں پسند آیا، اور اس بچے نے اس کو چلا کے دیکھا اور ہر چیز اوکے ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر طریقے سے اس کو جب سیف پایا تو ہم نے اس رکشے کو پرچیز کیا۔ تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کے لیے میری پیاری والدہ ماجدہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد کچھ دن بعد یہ جو دوسرا بچہ بیٹھا ہے میں دکھاتا ہوں، ایک تو یہ بھائی ہے جس کی یہ لیگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کو ہم نے مینولی آپریٹ کرنے کے لیے، تاکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بریک کو کنٹرول کرے سارا کچھ، تو یہ بریکس وغیرہ بھی یہ ہاتھ سے ہی کنٹرول کرے گا اس چیز کو، اور ادھر سے بھی جو ایکسیلیٹر ہے اور دوسرا جو چیزیں ہیں، ریورس گیئر ہے، وہ سارا کچھ اس کو اٹیچمنٹ جو ہے اس کی بنوائیں گے۔ اور یہ جو دوسرا بھائی بیٹھا ہے، یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شاپ لگا کے دی جائے جس میں کریانہ سٹور جو ہم پہلے بھی لگاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو انشاءاللہ کاروبار پہ لانے کے لیے، اور یہ بچے ایسے خوددار بچے ہیں، میں اس چیز پہ مجھے بھی بہت خوشی ہے، اور میری والدہ سے جب میں نے ڈسکس کیا تو انہیں بھی ان بچوں پہ بہت پراؤڈ ہوا کہ یہ بچے محنت کرنے والے بچے ہیں۔ یقین کریں پاکستان میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھیک مانگنے پہ لگ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا والد صاحب بھی خوددار ہے اور یہ لوگ بھی خوددار ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی ڈسیبلٹی ہوتی ہے اور وہ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بچے محنتی بچے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں یہ ترقی کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے انشاءاللہ آسانیوں کے ان کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ ان کی والدہ صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی امی یہاں پر کھڑی ہیں، اور بتائیں باجی کیسا اب ٹھیک ہو گیا سسٹم؟ جی اچھا، تو آپ میری پیاری والدہ کو دعا دیں جنہوں نے اس کے لیے آپ کے بچوں کے لیے انتظام کیا، ٹھیک ہے جی،
انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کو بولیے گا بہت خوش ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ یہ نیا رکشہ ہے، آپ کو یہ سیر بھی کروائے گا بچہ اور انشاءاللہ یہ روزی بھی کمائے گا۔ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اللہ پاک عزت دے۔ جی یہ بہت اچھا ہے، ہم پہلے دوسرا چلاتے تھے رینٹ پہ، لیکن اب اپنا آ گیا، کسی کی وہ رینٹ نہیں دینا پڑے گا، اپنی چیز ہو گئی اپنی ہے، چیز جو ہو بھی گئی ہے، کمائیں گے آپ اپنے گھر لے کے آئیں گے، ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، آپ اس کو سیفٹی کے ساتھ چلائیے گا انشاءاللہ، اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اور دوسرا ناظرین کرام، ہم ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ جو بھی اب ہم شاپس لگا رہے ہیں، جو بھی اس طرح کے ایسٹس دے رہے ہیں، باقاعدہ ان سے ریٹرن لے رہے ہیں، اور یہ تاکہ ان چیزوں کو یہ سیل نہ کر سکیں۔ تو اس بچے نے بھی پرومس کیا کہ اس چیز کو وہ سیل آؤٹ نہیں کرے گا، بلکہ یہ ان کی پراپرٹی ہے، بیسیکلی انہی کی پراپرٹی ہے، یہ اسی سے کمائیں گے، لیکن اس کو یہ سیل نہیں کر سکیں گے، بیچ نہیں سکیں گے، بلکہ اس سے روزگار۔ ہمارا بھی یہی مشن ہے، اور میری پیاری والدہ کی بھی یہ ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ اس سے روزی کمائیں، رزق حلال کمائیں، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میری پیاری ماں کا جو مشن ہے وہ ڈے بائی ڈے الحمدللہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم صرف اور صرف لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں، کاروبار پہ لا رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمائیں۔ اسی طرح کچھ دن بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ بچہ جو بھائی، اس کے لیے ہم نے ان کے لیے جو بجٹ آیا تھا اسی فنڈز میں سے انشاءاللہ ان کی ایک شاپ بھی لگائی جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ بچہ اس کو استعمال کرے گا، رزق حلال۔ یہ بھی ایک شاپ کا ایکسپیرینس ہے، 10 سال اس نے کسی کی شاپ پہ کام کیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو کیسے سیل کرنا ہے۔ بس میں یہاں پر ان بچوں کو انکریج کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ چیزوں کی کیسے قدر کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میری پیاری والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بچے انشاءاللہ آپ کی اس محنت کو، جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے، جو آپ کا مشن ہے، انشاءاللہ یہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں امپروومنٹ دیکھیں گے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے پروجیکٹ کیے ہیں، اور آپ کے ایڈوائس کے مطابق، آپ کے جو قیمتی مشورے ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اس بھائی سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اگر یہ آپ رکشہ چلائیں گے، آپ جہاں بھی چلاتے ہیں، تو تقریباً روزانہ کی کتنی کمائی کر لیں گے آپ؟ انشاءاللہ 1200 1200 کما لیں گے۔ تو ناظرین، یہ بچہ جو ڈسیبل ہے، جو اسپیشل پرسن ہے، لیکن یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ 1000 سے 1200 روپے ان کا پروفٹ ہوگا جو اس سے کما سکیں گے۔ اچھا ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اس بچے کے ہینڈ اوور ہم کر رہے ہیں، اور ان سے ہم نے ریٹن جو ہے نا ڈاکومنٹس لے لیے ہیں کہ اس چیز کو سیل نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ جو آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے پروجیکٹ میں ساتھ ہیں الحمدللہ، میری والدہ صاحبہ کا اور ہمارا مشن شروع سے یہی رہا ہے کہ لوگوں کو روزگار پہ لگائیں۔ ان کو ہم لاکھوں روپے بھی دے دیں، اگر ایسے ہی لوگ اس کا استعمال کر لیں، جب تک ہم ان کو بزنس نہ کروا کے دیں، تو اس کو وہ کچھ دنوں بعد وہ پیسے ختم ہو جانے، اور وہ چیز یہ پھر وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ تو مشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو بزنس پہ لایا جائے، ان لوگوں کو کام پہ لایا جائے۔ جس طرح یہ ہارڈ ورک کریں گے، محنت کریں گے، اس سے سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے وقار میں، ان کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بستی والے ہوتے ہیں، جو معاشرے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیسے سے ہی عزت انسان کی ہوتی ہے، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ میری والدہ نے جہاں جہاں لوگوں کے پروجیکٹ شروع کیے، الحمدللہ ان لوگوں کو الحمدللہ اس پیسے میں اتنی برکت ہے کہ لوگوں کے کاروبار میں بھی برکتیں آئیں، اور لوگوں کے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر نہیں یاور، تدبیر سے کیا ہوگا، کیا حال کہوں اپنا، قسمت کا گلا ہوگا۔ اے عرش مکان والے، شکوا تو ذرا سن لے، اے عرش مکان والے، شکوا تو ذرا سن لے، شکوا تو ذرا سن لے، افسانہ میرے غم کا کچھ درد بھرا ہوگا۔ تقدیر نہیں یاور، تدبیر
سے کیا ہوگا، کیا حال کہوں اپنا، قسمت کا گلا ہوگا۔ دیکھا نہ کبھی میں نے مقصود کا رخ سارا، دیکھا نہ کبھی میں نے مقصود کا رخ سارا، مقصود کا رخ سارا۔ محروم کوئی مجھ سا ہرگز نہ جیا